اسلام آباد میں ایران اور یو ایس کے مابین ہونے والے مذاکرات کی میز سج رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب یہ مذاکرات کا آغاز ایک نئے سنگ میل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ ٹویٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین نئی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اب اس طاقتور ترین نئی شروعات میں طاقت ہوگی کس طرف، کیا طاقت کا توازن بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اس وقت حامد خان مشرقی صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مشرقی صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹ یہ ٹویٹ کی ہے کہ دنیا کی نئی طاقتور ترین شروعات ہونے جا رہی ہے، تو یہ جو طاقتور ترین شروعات جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ اپنے لیے اپنے حق میں کوئی ٹویٹ کر کے کوئی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، یا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو طاقت کا جو توازن ہے وہ بگڑ گیا اور اب کوئی نئی چیز دکھائی دے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے انشور کروانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ جی ان کو جو مار پڑی ہے ایران کے ہاتھوں اور جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اس سب کے باوجود جو امریکہ کی مائٹ ہے وہ وہیں پر ہے، اور امریکہ از اسٹل اے سپر پاور۔ وہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہ رہے ہیں جو پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں کس طرح ایک طرح سے ہزیمت سے دوچار ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک طرح سے پریشر ٹیکٹکس ہیں آن دا ڈائیلاگ جو کل ہونے ہیں، ڈائیلاگز کے اوپر ایک ایک لفظ جو آ رہا ہے وائٹ ہاؤس سے یا اوول آفس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اس کے اندر ایک ہی چیز چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ وہ دھمکا کر ڈرا کر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر حالت میں ان کی ٹرمز جو ہیں ایران وہ مان کر اور ایگریمنٹ آگے چلے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل طاقت کے توازن بدلے ہیں۔ طاقت دنیا میں اب ملٹی پولر ورلڈ پہلے ہو رہی تھی، اب اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ دیکھیے مئی کی جو جنگ ہوئی، پاک بھارت جنگ، اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے ہاتھوں فرانس، رشیا، امریکن ٹیکنالوجی زمین بوس ہوئی، اور چائنا کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایمرج ہوئی، یعنی کہ چائنا کی مارکیٹنگ ہو گئی، صاف سی بات ہے۔ لیکن وہیں پر ایک چیز بڑی کلیئر ہوئی، وہ یہ کہ امریکہ کی جو مائٹ ہے وہ اب چیلنج ہو گئی ہے، اور ایران کی جو وار نے اس کو مکمل ایکسپوز کر دیا۔ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اب میں سمجھتا ہوں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ نیکسٹ فیز ول بی ایوالو، یعنی کہ عرب کنٹریز کیا ابھی بھی امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں گے اپنے دفاع کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا امریکہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ اتنا ہی اس کی پراکسی بنا رہے گا؟ کیا اتنا ہی اسرائیل سے بلیک میل ہوگا؟ کیا اسرائیل جب دن چاہے امریکہ کو جنگ کی دلدل میں دھکیل دے؟ کیا اسرائیل جب چاہے امریکہ سے یونائٹڈ نیشن کی ساری قراردادیں ویٹو کرا دے؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر امریکہ اپنا سٹیٹس دوبارہ بحال کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس اسرائیل کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے غلامی ہے، اس سے باہر آنا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، آپ بھی جانتے ہیں جوئش لابی اور زائنسٹ لابی کا کنٹرول ان امریکن پارلیمنٹ، ان امریکن میڈیا، ان امریکن فائنینشیل انسٹیٹیوشن، سارا کچھ یہودیوں اسپیشلی زائنسٹ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن جو نئی جنریشن ہے، 4.5 کروڑ جو امریکن جو انڈر 25 کی ایج کی ہیں، وہ یہ بات بڑی کلیئر سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ دوستی میں امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقت کے توازن چینج ہونے جا رہے ہیں۔ چائنا ہیز ایمرجڈ ایز اے نیو پاور آلویز۔ رشیا نے بڑا اپنے آپ کو دکھایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان خطے کے اندر وہ جو رول انڈیا پچھلے 20-30 سال سے لینا چاہ رہا تھا، پاکستان نے اپنی پروف صلاحیت سے واپس لیا ہے، اور پاکستان نے پروف کیا ہے کہ جو نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ان دا ایشیا، ان ساؤتھ ایشیا پرٹیکولرلی از پاکستان۔ اور یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ میرا خیال ہے دنیا کو نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ریحان کہ اسلام آباد ایسے ڈسکس ہو رہا ہے پوری دنیا میں جیسے واشنگٹن، نیو یارک، لندن، پیرس، جنیوا، اس طرح ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ میں اور آپ، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اگین کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے اپنی اکنامیکل ریوائول کا نیٹ ایڈوانٹیج اٹھانا ہے، کراچی پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی شکل میں، سی پیک کی شکل میں، ایف ڈی آئی کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کی شکل میں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اٹس اے لانگ پروسیس۔ بہترین جو اپرچونٹی ہے وہ پاکستان نے دنیا کو بھی دی ہے، اینڈ اٹ از این اپرچونٹی فار پاکستان ایز ویل۔ پاورز جو ہیں، صدر ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے میرے حساب میں وہ ماسیو ایکسیپشنل پاور ٹیکٹکس ٹو انفلوئنس on the dialogues is nothing more than that۔ دنیا کے ایک بہت بڑے کانفلکٹ کا اختتام جس انداز میں اللہ کرے کہ ہو، اور اس میں پاکستان کو کریڈٹ جا رہا ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈسکس ہو رہا ہے،
فرام ہیئر آن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار کن باتوں پر ہے؟ دو چیزیں ہیں بڑی کریٹیکل. ایک چیز یہ ہے ریحان صاحب کہ وہ کان جو ہے نا جے ڈی وینس کے وہ کچے نہیں ہونے چاہیے اسرائیل کے حوالے سے. وہ جو بات ہے نا اگر تو اسرائیل کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں, اگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں تو پھر جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. دوسرے اینڈ کے اوپر ایران کے اوپر بھی تھوڑی سی ذمہ داری بڑی کلیئر ہے, کلیئرٹی سے ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں ایران نے اتنی ریزیلینس دکھائی ہے, اتنی ریٹیلیشن دکھائی ہے, اب یہاں پر اس کو تھوڑی سی ریالٹی بھی دیکھنی ہوگی. ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے ہرمز کے اوپر جس انداز کا وہ کنٹرول چاہتا ہے شاید اس کو نہیں ملے گا. اس کے بہت سارے اور ریپرکیشنز ہیں امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے. ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے, دنیا میں کہیں بھی اوپن واٹرز کے اوپر ٹیرف نہیں ہوتا. سو یہ ایک بات ہے کہ اس کو کس طرح وہ مینج کرتے ہیں, کیا کوئی 5-10 سال کا ٹیرف کا راستہ نکالتے ہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اوپنلی اس کو جنگ کا جو تاوان ہے وہ نہیں دینے کو تیار, جو کہ اس کا حق ہے, ایران کا پورا حق ہے. لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کی سبکی ہے اور امریکہ اتنی بڑی شکست تسلیم نہیں کرے گا. اس نے تو افغانستان کو بھی چھپ کے پیسے دیے جو بائیڈن نے جو دیے. سو یہ ایک چیز بڑی کریٹیکل ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب دونوں کو فیس سیونگ چاہیے. امریکہ بھی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے, ایران بھی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے. اسرائیل جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا, نیتن یاہو جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا. سب سے بڑھ کر یہ کہ عرب ممالک, دیکھیے عرب ممالک نے بڑا سفر کیا ہے ان 6 ہفتوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ڈیسپریٹ ضرورت عرب ممالک کو ہے اس وقت پیس کی اور امن کی اور ریوائول آف دا اکانومی کی, شاید کسی کو نہ ہو. وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں تھا اور عرب ممالک کے پاس رہا کچھ نہیں ہے. آپ اس ریالٹی کو سمجھیں کہ عرب ممالک کا جو اسپیشلی یو اے ای اور قطر اور ان کا جو امیج تھا ایز اے سیکورٹی, ایز اے ٹرانزٹ ٹو دا ورلڈ, ایز اے اپرچونٹی, ایز اے بگیسٹ ٹورسٹ پلیس, وہ سارا کچھ شیمبل ہو گیا ہے. تو اس صورتحال میں عرب ممالک کے لیے پیس, سکسیسفل پیس از دا بگیسٹ امپورٹنس. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کچھ ملک کہ جی کچھ عرب ممالک پیس کی طرف ہیں اور کچھ پیس کی طرف نہیں ہیں, میں نے اس کو بڑا ڈیپ ریسرچ کیا ہے. ایسی سچویشن نہیں ہے. ایکچولی دے آل وانٹ پیس, اور اسرائیل اس کو پیس نہیں چاہتا, کیونکہ اسرائیل کی کوشش تھی کہ عرب ممالک کو اس جنگ میں دھکیل دیا. بالکل ٹھیک ہے. حامد خان مشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.